اختلاف رائے اور فرقہ بندی، قرآن کا درست موقف۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ایک طرف ان لوگوں کی سخت مذمت کرتا ہے جو اللہ کی کتاب آ جانے کے بعد اختلاف اور تفرقے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خود صحابہ رضی اللہ عنہ، تابعین رحمہ اللہ، ائمہ اور بڑے بڑے مفسرین کے درمیان قرآن کے احکام کی تشریح میں اختلافات موجود ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سی احکامی آیات ایسی ہیں جن کی ایک ہی تفسیر پر سب کا اتفاق نہیں ملتا۔ تو کیا یہ تمام اہل علم بھی اس مذمت میں شامل ہو جاتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ اس سوال کا جواب اس وقت واضح ہوتا ہے جب ہم اختلاف کی دو بنیادی اقسام کو الگ الگ سمجھیں۔ قرآن ہر قسم کے اختلاف کا مخالف نہیں، بلکہ وہ ایک خاص نوعیت کے اختلاف کی مذمت کرتا ہے۔ وہ اختلاف جو اخلاص، تحقیق اور خیر خواہی پر مبنی ہو اور جس میں دین کے بنیادی اصول متفق رہیں، وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ دینی ترقی کے لیے ضروری بھی ہے۔ پہلی قسم کا اختلاف وہ ہے جس میں سب لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر متفق ہوں، قرآن و سنت کو واحد ماخذ دین مانتے ہوں، اور پھر کسی جزوی یا فرقی مسئلے میں تحقیق کی بنیاد پر مختلف آراء سامنے آئیں۔ اس طرح کے اختلاف میں نہ کسی رائے کو عین دین بنایا جاتا ہے، نہ اختلاف کرنے والے کو گمراہ یا خارج از اسلام قرار دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں فیصلے کو اجتماعی نظام، اکثریتی رائے یا اعلیٰ عدالتی اور انتظامی فورم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اختلاف دراصل زندہ معاشرے کی علامت ہے اور فکری نشو و نما کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوسری قسم کا اختلاف وہ ہے جس کی قرآن سخت مذمت کرتا ہے۔ یہ اختلاف نفسانیت، ضد، تعصب اور کج فہمی سے جنم لیتا ہے۔ اس میں دین کے بنیادی اصولوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے یا کسی غیر بنیادی مسئلے کو زبردستی دین کا مرکز بنا دیا جاتا ہے۔ پھر اپنی رائے سے اختلاف کرنے والوں کو گمراہ، بدعتی یا دائرہ اسلام سے خارج قرار دے کر فرقے بنائے جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس طرح کے اختلاف نے ہمیشہ امت کو کمزور، منتشر اور باہم دست و گریبان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کے درمیان بعض عملی اور فکری اختلافات پیش آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برداشت کیا، بلکہ بعض مواقع پر سراہا، کیونکہ وہ اختلاف غور و فکر، فہم دین اور اجتہاد کی علامت تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا مزاج اصولوں میں وحدت اور فروع میں وسعت کا ہے۔